کے اندر کوئی ہمارے پاس آ کر یہ کہتا ہے کہ اگر حالات کو بدلنا ہے، حالات کو تبدیل کرنا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کرے، میں اس کا منکر نہیں، کچھ حد تک بات صحیح ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مال و دولت پر محنت کرنی چاہیے، یقیناً یہ بات بھی کچھ حد تک کہ درست ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی میدان میں محنت کر کے اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، میں کہتا ہوں کچھ حد تک یہ بات بھی درست ہو سکتی ہے، لیکن اگر حقائق کی طرف نگاہ کی جائے، اس لیے کہ ہم اگر صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اس لیے کہ انبیاء کے بعد اگر نمونہ ہمارے لیے کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی انتہائی پاک زندگی، انتہائی پوتر زندگی، ہمارے لیے لاہ عمل۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے بعد اگر کسی کی زندگی کو قرار دیا ہے تو وہ اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو نجوم ہدایت قرار دیا ہے، وہ لوگ تارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ دیکھیں تو صحابہ کرام نے نہ بہت زیادہ سیاسی اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی، نہ کسی اور طرف بہت توجہ کرنے کی کوشش کی۔ صحابہ کرام کی پوری زندگی کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ کیا تھا؟ ہمیں اس کی طرف توجہ دینا ہے۔ وہ مرکزی نقطہ ہے صرف اور صرف عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام، آپ تمام اصحاب کی زندگی کے اندر اگر خاص ایک نقطے کی طرف ان کی زندگی میں نمایاں کوئی چمکتا ہوا نقطہ دیکھیں گے تو وہ یہ کہ ہر صحابی اللہ اکبر اپنے زمانے کا بے مثال عاشق رسول تھا۔ ان کا عشق رسول اتنا بے مثال تھا کہ دنیا عش کر اٹھتی ہے، اور ان کے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کتنی ترقی عطا کی۔ انسان جتنی ترقی کا تصور کر سکتا ہے اس سے زیادہ اللہ نے انہیں ترقی عطا فرمائی جب تک کہ وہ بچے تھے، یا یوں کہہ لیجئے جب تک عشق مصطفیٰ کا جام نہیں پیا تھا، جب تک محبت رسول کا جام نہیں پیا تھا، بکریوں کے پیچھے چلا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جس دن سے آمنہ کے لال کے عشق کا جام انہوں نے پینا شروع کیا ہے، بکریوں کے پیچھے چلنے والے بوریا نشین قوموں کے امام بنتے ہوئے نظر آئے۔ کیا ان کی زندگی کا انقلاب تھا؟ اللہ اکبر۔ تین بر اعظموں پر حکومت کرنے کا وہ سنہری موقع اللہ نے جن کو دیا ہے وہ اصحاب مصطفیٰ ہیں، اور ان کی زندگی کے اندر لباس قیمتی ہو یا نہ ہو، ہر صحابی بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہو یا نہ ہو، ہر صحابی بہت زیادہ دولت مند ہو یا نہ ہو، لیکن ان کی زندگی کے اندر عشق مصطفیٰ اتنا واضح ہے، کسی کی بھی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، عشق رسول عشق رسول عشق رسول۔ وہ عشق رسول میں اتنا گم تھے اللہ اکبر کہ وہ جس طرف رخ کرتے تھے کامیابی ان کا قدم چوما کرتی تھی۔ آج اس امت کے پاس ایجوکیشن تو ہے، دولت تو ہے، لباس تو ہے، اچھی سواریت تو ہے، لیکن جس طرز کا عشق مصطفیٰ چاہیے، جیسی محبت رسول چاہیے، آج ہمارے پاس ویسا عشق نہیں ہے۔ اگر میں ایک صحابی کی زندگی آپ کے سامنے پیش کروں تو یقیناً وقت تو بہت لگے گا، اور اتنا علم ہمارے پاس ہے بھی نہیں، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن آج اللہ اکبر عنوان کی مناسبت سے مجھے جو حکم دیا گیا ہے، میں اور اصحاب کی زندگی پیش کرنے کی بجائے آج آپ کے سامنے نمونے کے طور پر امام الصحابہ کی زندگی رکھنا چاہتا ہوں۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اللہ اکبر، وہ صحابہ کا امام، وہ اصدق الصادقین، وہ رازدار نبوت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، کیا عشق ہے صدیق اکبر کا۔ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، عشق مصطفیٰ کی بات تو ہم بہت کرتے ہیں، اگر صدیق اکبر کے عشق کی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں اور علماء موجود ہیں، ان کی موجودگی میں میں کوئی ان کی معلومات میں اضافہ تو نہ کر سکوں گا، لیکن وہ مجھے میری تائید ضرور کریں گے جو بات میں کہنے جا رہا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صدیق اکبر کو اور عشق صدیق اکبر کو؟ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا یہ جو فرمان ہے
پوری امت کا ایمان اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور تنہا ابو بکر صدیق کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو سب کے ایمان پر صدیق اکبر کا ایمان بھاری اور وزنی ہوگا۔ اب آپ اندازہ کریں، اس پر تھوڑی دیر غور کریں، اللہ اکبر، امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور ایمان کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بوالدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اگر اس کو دوسرا نام دیا جائے ایمان کو تو ایمان مطلب عشق مصطفیٰ، اللہ اکبر، یعنی سب کا عشق جمع کر لیا جائے اور تنہا صدیق اکبر کا عشق پڑھنے میں رکھا جائے تو سب کے عشق پر ابو بکر صدیق کا عشق بھاری رہے گا۔ اب مجھے بتاؤ، دنیا اویس کرنی کے عشق کی بات کرتی ہے، عشق اویس کرنی ابو بکر صدیق کے عشق کا ایک حصہ ہے۔ جب حصے کا یہ عالم ہے تو مجسم عشق مصطفیٰ صدیق اکبر کے مکمل عشق کا عالم کیا ہے؟ آپ غور فرمائیں، آپ غور کریں، یہ صدیق اکبر ہے۔ آج عشق مصطفیٰ کی بات تو ہو رہی ہے، لیکن عشق مصطفیٰ دلوں میں ہے بھی، اس لیے کہ جب کوئی کسی سے عشق کرتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات کرنے کی بجائے قرآن سے آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ عاشقوں کی داستان قرآن نے رکھی ہے، اس لیے کہ قرآن کے اولین مخاطب اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ ہیں۔ قرآن جن سے مخاطب ہے، اولین مخاطب قرآن حضور کے اصحاب ہیں، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا۔ بہت توجہ سے سننے کی بات، صحابہ کیا تھے؟ سورہ مجادلہ کی آخری آیتوں میں اللہ رب العزت نے اصحاب مصطفیٰ کا کردار بیان کیا۔ ویسے خاص طور پر تو اس میں صحابہ کی منقبت ہے، لیکن عمومیت کے ساتھ امت کا ہر مومن اس میں شامل ہے، لیکن اولین اصحاب ہیں۔ اب یہاں لوگوں کو ایک بات، حالانکہ میں کوئی نہ چھیڑ چھاڑ والا آدمی ہوں نہ کوئی چھیڑ چھاڑ کرنا چاہتا ہوں، صرف وہ صالح روحیں، وہ سعید روحیں جو حور کی طرح خیمہ یزید میں ہیں، ان کو آواز حسینی دی جا رہی ہے کہ صحابہ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لوگ کہتے ہیں ہم صحابہ کی منقبت نہیں پڑھتے، میں نے کہا ہماری ضرورت بھی نہیں ہے صحابہ کو، جن کی منقبت قرآن پڑھتا ہو، جن کی منقبت قرآن، کس چیز کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ارے کہانی اور قصوں کے بہانے کن چیزوں کا انکار کرو گے؟ کہتے صحابہ کی منقبت ہم نہیں پڑھتے، میں نے کہا قرآن منقبت پڑھ چکا، اور قیامت تک کسی شاعر کے قلم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ جس کو قرآن بیان کر دے پھر اس کا احاطہ کر سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صحابہ، فیضان صحابہ کی منقبت قرآن کی شان سے بیان کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور وہ میں نے کہہ دیا کہ وہ سب عاشق تھے۔ قرآن کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم ہرگز نہ پاؤ گے کن کو، ان کو کہ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر اور آخرت پر، یعنی مومن۔ تم کسی مومن کو نہیں دیکھو گے کہ وہ کسی ایسے انسان سے دوستی کرے جو کفر کو دوست رکھتا ہو۔ کتنی نازک بات آ گئی، کتنی نازک، کہ مومنوں کی شان یہ ہے کہ جو کفر کو دوست بنائے، مومن ان کو بھی دوست نہیں رکھتا، جو کفر کو پسند کرے مومن ان کو بھی دوست نہیں رکھتا۔ اور پھر قرآن نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، ان کی غیرت کیا ہے؟ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ،
اگر وہ کفر پسند انسان ان کا باپ ہو تو وہ باپ سے بھی دوستی نہیں رکھتا. کچھ لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ قرآن کو اتنے واضح طور پہ نہ بیان کرو کہ دوسرے لوگ مس یوز کریں گے.